کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے جدید اور ترقی یافتہ دور میں بھی دنیا میں ایک ایسا ملک موجود ہے جو پرانے دور کے بہت سے تاریخی حکمران اور ان کے عجیب و غریب قوانین کی عکاسی کرتا ہے، جس کے قوانین کو دیکھتے ہوئے یہ ماننا ناممکن ہے کہ یہ 21ویں صدی کا ملک ہے۔ دنیا اس ملک کو نارتھ کوریا کے نام سے جانتی ہے۔ نارتھ کوریا کے حکمران کم جونگ ان ہیں۔ 1983 میں پیدا ہونے والے کم جونگ اپنی سخت طبیعت کے باعث دہشت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حالیہ دور کے ہٹلر ہیں، جس نے اپنی جنگی شدت پسندی کے ہاتھوں لاکھوں لوگوں کو موت کے منہ میں جھونک دیا تھا۔ کم جونگ نے اپنے چچا کو 120 بھوکے کتوں کے پنجرے میں صرف اس بنا پر پھینکوا دیا تھا کہ کم جونگ کے خطاب کے دوران ان کا چچا سو گیا تھا۔ کچھ ایسے ہی عجیب و غریب قوانین کم جونگ نے نارتھ کوریا میں رائج کر رکھے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ قوانین کیا ہیں۔ نارتھ کوریا بیرونی دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ وہاں لوگوں کو انفرادی آزادی ہے، نہ ہی مذہبی آزادی ہے۔ وہاں لوگ اپنے گھروں میں مذہبی کتابیں بھی نہیں رکھ سکتے۔ نارتھ کوریا میں لوگ پاسپورٹ نام کی کسی چیز کے بارے میں بھی نہیں جانتے، کیونکہ وہاں صرف چند خاص لوگوں کے علاوہ عام لوگوں کو ملک چھوڑ کر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہاں 2 یا 3 ٹی وی چینلز ہیں، وہ بھی حکومت کے زیر انتظام چلتے ہیں، اور ان پر صرف وہی کچھ دکھایا جاتا ہے جو حکومت دکھانا چاہتی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں ہر شخص کو ہر طرح کی آزادی اور جدید انٹرنیٹ کی سہولیات میسر ہیں، ہمارے لیے یہ پتہ لگانا مشکل نہیں ہوتا کہ ٹی وی پر آنے والی خبر سچ ہے یا جھوٹ۔ ہم 2 منٹ میں اس کا پتہ انٹرنیٹ کے ذریعے لگا لیتے ہیں۔ لیکن نارتھ کوریا میں بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ وہاں عام لوگوں تک انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ جانتے ہی نہیں انٹرنیٹ کیا ہے اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں نارتھ کوریا کا اپنا الگ انٹرنیٹ چلتا ہے جو کورین زبان میں ہے، اور اسے صرف حکومت کے لوگ یا چند خاص لوگ ہی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ٹی وی پر بھی جھوٹ یا سچ جو بھی حکومت کی طرف سے دکھایا جاتا ہے، عوام اسی پر یقین کرتی ہے۔ نارتھ کوریا میں کوئی شخص بھی اپنی مرضی کے بال نہیں رکھ سکتا۔ کم جونگ نے تمام مرد حضرات کو اپنی ہی طرح کے بالوں کا انداز اپنانے کا حکم دے رکھا تھا، اور خواتین کو اپنی اہلیہ کی طرح۔ پھر بعد میں اس قانون میں کچھ نرمی کی گئی، اور اب حکومت کی طرف سے عورتوں کے لیے 28 اور مردوں کے لیے 10 طرح کے ہیئر سٹائل دیے گئے۔ انہی میں سے ایک ہیئر سٹائل منتخب کرنا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جو بھی بالوں کا انداز اختیار کرتا ہے اسے سزا دی جاتی ہے۔ اسی طرح ملبوسات کے سلسلے میں بھی یہی حال ہے، جو خاتون اول اختیار کریں سب خواتین انہی کی طرح زیبتن کریں۔ ایک عجیب و غریب قانون یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو گرے رنگ کے علاوہ اپنے گھر کو پینٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں ہر گھر میں ایک ریڈیو لگا ہوتا ہے جو وہاں کی حکومت کی طرف سے ہے، اور اس کو بند کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اس پر حکومتی خبریں ہی چلتی ہیں۔ یہاں آنے والے کسی بھی ٹورسٹ کو اپنے ساتھ فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے اس کو داخل ہونے کے بعد اپنا سیل فون پولیس میں ایئرپورٹ پر جمع کروانا ہوتا ہے، اور انہیں تصاویر اتارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہاں آنے والوں کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے، اور نارتھ کوریا میں کوئی بھکاریوں کی تصاویر بھی نہیں کھینچ سکتا، کیونکہ کم جونگ نہیں چاہتے کہ باہر کی دنیا کو پتہ چلے کہ کوریا میں غربت بھی ہے۔ یہاں کے لوگ جینز نہیں پہنتے، جس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں جینز پہنی جاتی ہے۔ یہاں جرم کرنے والے کو اس کی سزا اس کی اگلی 3 نسلوں تک کو بھگتنا پڑتی ہے۔ نارتھ کوریا میں ملٹری یا حکومت کے افسران ہی گاڑی رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ عام لوگوں کو گاڑی رکھنے کی بھی اجازت نہیں، وہ پیدل چلیں یا پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں۔ نارتھ کوریا میں ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتا ضرور ہے، لیکن ووٹ صرف اسی ایک ہی امیدوار کو ڈالا جاتا ہے اور اسی کو چنا جاتا ہے، یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے وہاں ڈیموکریسی موجود ہے۔
नॉर्थ कोरिया में फहश फिल्म देखने की इजाज़त नहीं है और इस पर सख्त सज़ा दी जाती है। और यहाँ हुकूमत ने एक मॉडल सिटी बनाया हुआ है जो बाहर से देखने पर इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन दिखाई देता है, लेकिन अंदर से ये खाली खंडर है। दुनिया में बहुत अजीबोगरीब हुक्मरान और बादशाह गुजरे हैं जिनके शौक और कवानीन भी हैरान कुन थे। जैसे अमीर तैमूर ने खोपड़ियों का मीनार तामीर करवा दिया, नीरो बांसुरी बजाता रहा और रोम जलता रहा। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने दरबार में फजूल और अजीब किस्म के कवानीन बनाए हुए थे। तारीख इस किस्म के बेशुमार वाक़यात से भरी पड़ी है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हर मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करता चला गया। साइंस तरक्की करती चली गई, जदीद टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और पुराने बोसीदा और अजीबोगरीब रस्म व रिवाज और रिवायात की जगह नए दौर के नए माहौल और नए कवानीन ने ले ली। वक्त गुजरता गया और दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो गई, लेकिन आज के जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में भी इस किस्म के कवानीन का लागू होना इंतहाई हैरान कुन बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।